آپ کو ایک تفریح قلب کے لیے بتا رہا ہوں، اکثر ایسا میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ میں ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا، مکہ مکرمہ کی بات ہے، باہر کہیں جا رہے تھے۔ جو بیٹھا ہوا آدمی تھا، میں تو نارمل لباس میں، اکثر سادے لباس میں، تو انہوں نے پوچھا چلاتے چلاتے، کہا کہ بھائی صاحب آپ کی شکل مفتی سلمان اظہری سے ملتی جلتی ہے۔ میں نے کہا کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا نہیں جانتے ہو آپ کہاں سے ہو؟ ہندوستان سے ہو؟ نہیں جانتے ہو آپ؟ میں نے کہا نہیں، بتاؤ تو کون ہے؟ پھر وہ بتانے لگا، ایسے ہیں ویسے ہیں، بڑے ہیں، عالم ہیں، وہ ہیں، تعریف۔ میں نے کہا بھائی وہ تو بھڑکاؤ مولانا تو نہیں آپ بول رہے ہو، ان کی بات کر رہے ہو؟ وہ غصے میں آ گیا، تل ملایا، کہا توبہ کرو نہیں تو ٹیکسی سے اتر جاؤ۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا کہ کیوں ایک عالم کی تم توہین کرتے ہو؟ آپ کیوں ایسا بولتے ہو ان کو؟ میں نے کہا وہی نا جو جیل گئے تھے ابھی۔ انہوں نے کہا ہاں گئے تو تھے۔ تو کہا پھر اسی لیے میں ڈرتا ہوں ایسے مولانا لوگوں سے۔ میں نے کہا میں ڈرتا ہوں ایسے لوگوں سے۔ تو بیچارہ ٹیکسی سائیڈ میں لگا دیا اور کہا تم اتر جاؤ بھائی، میں ایسے آدمی کو نہیں بٹھاتا، میں نہیں بٹھاتا، آپ ادھر جاؤ، آپ توہین کرتے ہو علماء کی۔ میں نے کہا چلو معاف کرو، یہ ٹاپک چھوڑ دو، دوسری بات کرو۔ پھر وہ یوٹیوب کھول کر کے دکھانے لگا، یہ دیکھو، یہ سنو، حق بات کہا ہے، ظالموں نے پکڑا ہے، فلاں فلاں ساری چیزیں بیان، خاموشی سے سنتے رہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو؟ کوئی لطیفہ نہیں ہے، مجھے ریئلائز ہوا، احساس ہوا۔ بعد میں اترنے سے پہلے اس نے کہا کہ بھائی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مولانا کی تقریر میں سنتا ہوں، میں ہوں اہل حدیث جماعت سے، لیکن یہ مولانا بریلوی مکتب فکر سے ہے، لیکن بات کرتا ہے محمد رسول اللہ کی، اور یہاں آ کر کے ہم کچھ نہیں دیکھتے، ہم تو اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں۔ ہم اتر آئے، اس دن یہ احساس ہوا، اس نام پر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، ہر انسان نام محمد پر جمع ہوتا ہے، ہر مسلمان آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ ایک نقطہ ایسا ہے ناموس رسالت کا، جہاں پر لوگوں کے جذبات ہیں، لوگوں کی عقیدتیں ہیں۔ مجھے آج اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا ہے کہ کون کس مکتبہ فکر سے اور کیا تھا، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے، دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے سے اگر لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی جذبہ موجود ہے تو وہ ہماری زبان کا کمال نہیں، یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کا کمال ہے۔ اسی لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا تھا۔ جانتے ہو جب بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جا رہے تھے، وہاں لوگ انہیں پہچانتے بھی نہیں تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح ایک صحابی وہاں پہلے سے موجود تھے، وہاں کے عیسائیوں یہودیوں سب کو بتایا تھا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں مدینے سے، امیر المومنین آ رہے ہیں مدینے سے۔ سب لوگ دیکھنے کے لیے باہر کھڑے ہو گئے تھے، لیکن امیر المومنین کس شان سے آ رہے ہیں؟ وہ اپنے ایک غلام کو لے کر اپنے گھوڑے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کیا کمال کی عدالت ہے عمر فاروق کی، اپنے غلام سے مدینے سے ہی طے کر کے چل رہے ہیں، 1 میل میں گھوڑے پر بیٹھوں گا تو چلے گا، اور 1 میل تو بیٹھے گا اور میں چلوں گا۔ پورا سفر آقا اور غلام ایسے چلتے رہے، کبھی حضرت عمر رسی پکڑ کر چلتے، کبھی وہ غلام رسی پکڑ کر چلتا تھا۔ اور اتفاق ایسا کہ بیت المقدس جب قریب آیا، لوگ وہاں استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی۔ غلام نے کہا کہ حضور اب تو میں اتر کر چلتا ہوں، آپ بیٹھے۔ کہا نہیں، عدل تو عدل ہے، انصاف، تیری باری ہے، تو بیٹھے گا، میں رسی پکڑ کر چلوں گا۔ رسی پکڑ کر چل رہے ہیں، اور لوگوں میں ایک نعرہ لگا کہ امیر المومنین آ گئے۔ سب دوڑ کر کے اس گھوڑے کی طرف جا رہے ہیں،
जो घोड़े पर सवार आ रहा है। अबू उबैदा बिन जर्राह जो सहाबी मौजूद थे, पुकार कर कहा, ऐ लोगों, सवारी पर बैठा हुआ वो नहीं है अमीरुल मोमिनीन, रस्सी पकड़कर जो आ रहा है वो है अमीरुल मोमिनीन। दुनिया ने पहली मर्तबा ये मंजर देखा होगा। कहाँ है वो लैंड क्रूजर वाले लीडर लोग, कहाँ है वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन जानशीनों की मिसाल ला करके दिखा दे। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में ही आपको मैं क्या बताऊं, मिसाल के तौर पर मोहनदास करमचंद गांधी जी, गांधी के ये अल्फाज हैं, कहा कि मैंने तारीख पढ़ा है, अगर लोगों को सियासत करने के लिए, हुकूमत करने के लिए मैं कोई मिसाल दे सकता हूं तो वो अबू बकर और उमर की दे सकता हूं। लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, एहसास किया है। उन्होंने जो दुनिया के सामने मंजर पेश किए थे वो रसूलुल्लाह के गुलामों ने। सुनो, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो बात कही थी उसको मैं समेट रहा हूं। लोग जब आपको पुकार कर अमीरुल मोमिनीन करते कहते हुए करीब आए तो आप रो पड़े। ये वो वक्त था हजरत उमर का जब पूरा अरब जो आज है, सऊदी अरब जिसको कहते हैं, ये अरब था, सिर्फ अरब था, सऊदी बाद में बना है। हिजाज और नजद दो इलाके थे और दोनों मिलाकर के अरब था। फिर यमन, फिर इराक, फिर मुल्क शाम और फिर फिलिस्तीन, फिर मिस्र, 6 बड़ी कंट्रियां जिसका कुल रकबा, कुल एरिया अगर मिलाएंगे तो तकरीबन 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और बाज में है कि 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत इतना फैला हुआ था, इतना फैला हुआ था, इतनी दूर तक इस्लाम का परचम लहरा रहा था। उस वक्त जब हजरत उमर फारूक बैतुल मुक़द्दस के करीब आए और लोगों ने आपको सराहना शुरू किया अमीरुल मोमिनीन कहकर, आप रो पड़े। और उसके बाद एक तारीखी जुमला उन्होंने कहा था जो हम सब का भी होना चाहिए, हम सब के लिए। आज मेरा टॉपिक यही है। हजरत उमर खड़े होकर के कहते हैं लोगों से, ऐ लोगों सुनो, आज तुम मेरे नाम के नारे लगा रहे हो, मैं अपनी हैसियत बताता हूं, मेरी हकीकत बताता हूं। मेरा नाम उमर है, मेरे बाप का नाम खत्ताब है, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती थी, मेरे बाप मुझे बकरियां चराने के लिए भेजते थे तो बकरियां इधर से उधर हो जाती, और जब बकरियां मुझसे नहीं संभलती तो रोज मैं अपने बाप के घोंसे खाता था, रोज मुझे मार पड़ती थी मेरे बाप से, बकरियां मुझसे नहीं संभलती थी। और आज तुम देख रहे हो 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर का पूरा रकबा उमर तन्हा उसकी निगरानी करता है। और ऐसी निगरानी मदीने में बैठे हुए उमर फारूक है। मुल्क शाम का एक वाकया मैं आपको बता रहा हूं। मुल्क शाम मदीने से हजारों किलोमीटर दूर, मुल्क शाम में बैठी हुई एक खातून रात को अपनी बेटी से कहती है, दूध में पानी मिला करके बेचो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बेटी कहती है, अम्मा उमर इब्ने खत्ताब का दौर है। कहां है? मदीने में बैठे हुए, और लोगों के अंदर अदल और इंसाफ करने की चाह हजारों मील दूर पर भी है। तो हजरत उमर उस दिन ऐलान करते हैं, आज जो बचपन में 2 बकरियों को नहीं संभाल सकता था, 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर को तन्हा चलाता है, वो इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए चलाता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम उमर है। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। कुल मिलाकर के एक ही नुक्ता है, हमें करनी है शहिंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अगर हुजूर हमारे हो गए तो फिर बचा क्या है? इसीलिए सहाबा क्या कहते थे पता है? सारे जख्म खाते थे, मुसीबतें उठाते थे, और फिर मुस्कुरा करके हुजूर से ये कहते थे, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। सहाबा इकराम भी बड़े अक्ल के साथ, बड़े इश्क के साथ मांगते थे।
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی صحابی سے کہتے کچھ چاہیے، کچھ مانگنا ہے، تو ان کا سلیقہ بھی تو دیکھو میرے عزیزوں. تمہیں اگر آپشن دے دیا جائے تو جلدی سے کیا مانگو گے؟ ہر ایک کے اپنے مسئلے ہیں، ہر ایک کے مسئلے ہیں. جو جس مسئلے میں الجھا ہوا ہے وہی مانگ لے گا. ارے نوکری نہیں لگتی، 2 سال سے بھٹک رہا ہوں، نوکری مل جائے. کسی کو چھوکری نہیں ملتی، وہ مانگ رہا ہے. یا جو چاہیے وہ نہیں ملتی، وہ مانگ رہا ہے. اسی میں ساری دنیا تمہاری، سارے عقل اسی کے اندر دنیا مانگنے کے لیے. اور 4 دن کی عیاشی، اس کے بعد پھر پرانی ہو جاتی ہے. جس چیز کی بیس دنیاوی محبت پر ہوتی ہے، یاد رکھنا وہ بہت جلدی پرانی ہوتی، اس سے محبت بھی قائم نہیں رہ پاتی. اور جس چیز کی ابتدا اللہ کی رضا پر ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی سلامت رہتی ہے، آخرت میں بھی سلامت رہتی، وہ اللہ محفوظ رکھتا ہے. اور صحابہ کیا مانگتے تھے؟ ایک صحابی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تہجد کے وقت وضو کرا رہے ہیں. حضور نے خوش ہو کر کے پوچھا کہ کچھ مانگنا ہے تمہیں، کچھ چاہیے؟ آپ سوچو، مالک جنت جب یہ پوچھ رہا ہو کچھ چاہیے تمہیں، کچھ مانگنا ہے. صحابی رسول نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اتنا چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ہم نشین بن جاؤں. آپ چاہیے بس، آپ کا ساتھ آپ ہوں بس میرے لیے. حضور نے فرمایا وضو کرتے ہوئے، اب غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ اور چاہیے؟ یہ کون کہتا ہے جو پہلا دے چکا ہو تبھی دوسرا پوچھتا ہے؟ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہے بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہے عطا کر. ارے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچ کہا ہے میرے مرشد نے، وہ دم میں جو چاہے جسے چاہے فرما روا کر دیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے متعلق یہ کہا. سنو، حضور نے دوسری بار کہا کچھ اور چاہیے. اس صحابی نے اب یہ سوچنا تھا کہ ایک چیز تو مانگا اور حضور نے دیا ہوگا، اب دوسرا بھی کچھ مانگ لوں، دوسرا کچھ اور، ماں باپ، رشتہ دار، بیوی، بچے، ان کے لیے بھی کچھ مانگ لوں. نہیں، وہ صحابی ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، دوسری بار آپ آپشن دے رہے، پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. حضور نے فرمایا اب غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی کچھ چاہیے؟ یہاں دینے پر وہ نبی مختار اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، لب واہ ہیں، آنکھیں ہیں بند، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. شعر سمجھ میں آیا؟ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. جتنا مانگو گے سب پاؤ گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ لا کا مطلب عربی میں نہیں، نہیں، میں نہیں دوں گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا. لا حضور کی عادت ہے ہی نہیں لا کہنا. کبھی حضور لا نہیں کہتے، نہیں دوں گا، یہ نہیں دوں گا. اور اگر اعلیٰ حضرت بھی کیسے عشق رکھتے تھے. یہاں حضور کی بارگاہ میں لا تو نہیں کہا جاتا اور یہ بھی نہیں کہا جاتا اگر تو کہے گا یہ تو دوں گا، اگر تو ایسا بنے گا تو دوں گا. حضور اگر پہ دیتے ہی نہیں. وہاں جو آیا جس طرح مانگا بھر بھر جھولی دے دی گئی. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اب سوچو، وہ صحابی کو تیسرا آپشن ملا ہے، اب بھی تو کچھ اور مانگ سکتے تھے. تیسری بار اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. کیونکہ وہ صحابی جانتے ہیں تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات.
اگر حضور کو مانگ لیا ہے, حضور کا ساتھ مانگ لیا, تو ساری چیزیں تو اللہ یوں ہی دے دے گا, صدقے میں سب آ جائیں گی. یہ مانگنا وہ مانگنا فلاں مانگنا کیا ضرورت ہے؟ نبی جب کسی کا ہو جائے تو پھر کائنات اس کی ہے, نبی مختار کل ہے. صحابہ نے یہ سلیقہ دکھایا ہمیں, وہ حضور کا ساتھ مانگتے تھے. اسی لیے تو حضرت عمر بھی کس بات پر فخر کرتے تھے پتہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں قبر کے حالات سنائے کہ جب کسی کو دفن کر کے چلے جاتے تو دو فرشتے آتے, منکر نکیر, نیلی آنکھوں والے, کالے چہرے والے, جھنجھوڑ کر سوال کرتے تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اور حضور کو دکھا کر پوچھتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو وہ بہت سخت وقت ہوگا, منکر نکیر جب سوال کر رہے ہوں گے, بہت سارے تو ٹائیں فش ہو جائیں گے. ہاں یہ بات یاد رکھو, سوالات آج سب کو پتہ ہے, قبر میں جانے کے بعد بھول بھی جائیں گے. وہی یاد رکھے گا جس پر میرے مولا کا فضل ہوگا. ہاں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, اپوزیشن والے بھول جاؤ گے. ہاں دو چیزوں میں تو بول سکتے ہو, دو چیزوں میں تو بول سکتے ہو, تمہارا رب کون ہے؟ اللہ, وہ بھی بولیں گے ہم بھی بولیں گے. تمہارا دین کیا ہے؟ فخر سے بولیں گے میرا دین اسلام ہے. جب حضور کو دکھا کر پوچھیں گے, اور فرشتے بھی سوال کا دیکھو وہاں پر ایک دم ٹائپ ہی بدل گیا ہے, انداز بدل گیا ہے. دو سوالوں میں تو فرشتے پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون ہے, کون تھا نہیں پوچھا, کیا پوچھا؟ کون ہے, تو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے. پھر دوسرا بھی فرشتوں نے یہی پوچھا تیرا دین کیا تھا, نہیں تیرا دین کیا تھا نہیں پوچھا, تیرا دین کیا ہے, تو بولتا ہے میرا دین اسلام ہے. لیکن تیسرے پہ آ کر فرشتے بدل دیتے ہیں. ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, حضور کو دکھا کر پوچھتے ہیں یہ کون ہے, نہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, بدل گیا سوال. اگر فرشتے وہاں بھی یہ پوچھتے یہ کون ہے, تو سب بولتے اب تو دیکھنا ہے کیا یہاں پر کوئی مجال ہے کہ انکار کرے, اب تو پھنسا ہے, بولے گا ہر کوئی بولے گا. لیکن فرشتے وہ نہیں پوچھ رہے یہ کون ہے, بلکہ یہ پوچھتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہی کہے گا کہ ان کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا, یہی کہے گا جو آج چیمی گوئیاں کرتا رہتا ہے, دلیلیں کہاں ہیں, وہ کہاں ہیں, یہ کہاں ہے. میرے عزیزو اسی لیے دامن تھام لو اعلیٰ حضرت کا. قبر کے سوالات بھی پکے تمہاری گٹھی میں پلا کر کے گیا بریلی کا عاشق. جب فرشتے یہ پوچھیں گے کیا کہتا تھا, تمہارے پاس اتنے الفاظ ہیں کیا کیا نہیں کہو گے. میں تو یہ کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں, اے جانے جاں میں جانے. اور اتنا ہی نہیں کہتے تھے فرشتوں سنو, اور ہم کیا کہتے تھے, سب سے اعلیٰ وہ اولا, سب سے بالا وہ والا. ہاں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں, شمع وہ لے کر آیا. فرشتوں رکو, ہم یہ بھی کہتے تھے ان کے بارے میں زمین و زمان تمہارے, مکین و مکان, چنین و چنا, بنے دو جہاں. ارے ہم تو ان کے بارے میں یہ بھی کہتے تھے دہن میں زبان, بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں, لبیک یا رسول اللہ. یہ صدقہ ہے بریلی والے عشق کا. میرے عزیزو یہاں یہ جو سوالات کا جو سیشن چلا, اب سنو حضور پاک, میں جو بات کہہ رہا تھا اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا تم کیا کہو گے عمر, جب فرشتے سوال کریں گے تم کیا جواب دو گے. یہ بڑا اہم سوال ہے نا. حضرت عمر کہتے ہیں یہ تو بڑا سخت مسئلہ ہوگا 3 سوالوں کا جواب دینا. لیکن وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں میرے مرنے کے بعد قبر میں بھی یہ محبت سلامت رہے گی. کیسا سوال ہے. حضرت عمر نے حضور سے پوچھا, میرے آقا نے فرمایا ہاں عمر, دنیا والوں کی محبت موت تک ختم ہو جاتی ہے, مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک بھی باقی رہتی ہے. تب حضرت عمر نے جھوم کر کے کہا
یا رسول اللہ قبر میں اگر آپ کی محبت ساتھ ہے تو پھر یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے، میں خود نپٹ لوں گا۔ تو تم جو ہو رسول اللہ، صحابہ کا ایک نعرہ تھا، یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ آ جاؤ اے نوجوانوں، آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس امت میں پیدا کیا اس امت پہ فخر کرو، حضور کی امت میں بنائے اس پہ فخر کرو، اور اپنی پیشانیوں کو سنبھالو، اپنی زبانوں کو سنبھالو، اپنے ہاتھوں کو سنبھالو، اپنے جسم کو سنبھالو، اپنی آنکھوں کو سنبھالو۔ یہ تمہاری آنکھیں عیاشیوں کے لیے نہیں ہیں، یہ تمہاری آنکھیں بے حیائی دیکھنے کے لیے نہیں ہیں۔ تم رات کی تاریکیوں میں اپنے موبائل کی اسکرین پر گندی چیزیں دیکھنے کے لیے اگر اپنی آنکھیں استعمال کرتے ہو تو تف ہے اور لعنت ہے۔ اپنی آنکھوں کو بچاؤ آوارہ ہونے سے، تم غلام مصطفیٰ ہو، بلکہ آنکھوں کو ملتے ہوئے روز رات کو یوں کہو میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یہ تمنا کرو میرے عزیزو۔ اور کیوں نہیں، وہ نبی جب عطا کرنے پر آتے ہیں تو غلاموں کی نیکیاں دیکھ کر کے نہیں نوازتے، غلاموں کے دلوں کی محبت دیکھ کر کے نوازتے ہیں، دیکھ کر کے نوازتے ہیں۔ مجھے یاد ہے مدینہ طیبہ میں عورتیں جو سلام کرنے کے لیے حضور کی جالیوں کے پاس جاتی، سنا ہے بہت ساری عالمائیں مبلغائیں بڑی بڑی علم والی عورتیں بھی کھڑی تھیں اور سلام پیش کر رہی تھی حضور کو اچھے اچھے الفاظ سے، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، یا رحمت للعالمین، یا راحت للعاشقین، یا مراد المشتاقین، یا شمس العارفین، یا سراج السالکین، حضور کے لقب ہیں۔ لیکن ایک دیہات کی گاؤں کی بوڑھی عورت کھڑی تھی، انگوٹا چھاپ، کچھ نہیں پڑا تھا لیکن ہے تو حضور کی غلام۔ جب جالیوں کے قریب کھڑی یہ سلام سن رہی تھی دوسروں کا تو جذبات بے قابو ہو گئے اور اندر سے غم امڑ آیا، آنکھیں ڈبڈبا گئی، رونے لگ گئی۔ کاش میں بھی پڑھی لکھی ہوتی تو حضور کو کچھ اچھا سلام کرتی۔ یہ میری بہنیں ہیں جو آج حضور کو اچھے القاب سے سلام پیش کر رہی، تف ہے میری جہالت پر، لعنت ہے میرے بے پڑھے لکھے پر۔ اور اس کے بعد دل اتنا بھر آیا کہ وہاں رکنے کی ہمت نہیں ہوئی، روتی ہوئی اپنے آنچل سے آنسو پوچھتے ہوئے حضور کو اشارہ کر کے صرف اتنا کہا، یا رسول اللہ بے پڑھی لکھی آئی ہے، جاہل عورت آپ کے دربار میں آئی ہے، کچھ آتا نہیں، صرف اتنا آتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، بس اتنا کہہ سکتی ہوں۔ روتی روتی واپس چلی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر بہت روئی۔ کس بات پر؟ کہ بچپن میں پڑھی لکھی ہوتی تو حضور کو اچھا سلام کر سکتی تھی۔ میں افسوس کر رہی ہوں اپنی زندگی پر کہ جہالت نے میرا بڑھاپا لا دیا، اور جس نے نشہ سے اپنی یہ حالت کر لی ہو اس نے اپنے نبی پاک کو کیسی تکلیف پہنچائی، حضور پر کیا گزرتی ہوگی تمہاری ان حالت کو دیکھ کر کے۔ سوچا کبھی جو رسول رات رات بھر کھڑے ہو کر تیرے لیے دعا کرتے ہو، کیا تو اپنی زندگی کو ان عیاشیوں میں گزارے گا؟ وہ نوجوان رو پڑا، بہت رویا۔ اس کے بعد ایسی تو محفلیں بہت آتی ہیں لیکن میں نے دیکھا زندگی بدلتے ہوئے بھی۔ میرے عزیزوں، اس ایک نوجوان کو میں نے دیکھا صرف 3 مہینے کے اندر 8 سال کی پچھلی قضا نمازیں پوری کر چکا تھا۔ 8 سال کی نمازیں، صبح سے لے کر شام تک مصلی پر۔ اور پھر وہ یہ کہتا تھا شاید میرے رب نے مجھے اسی کام کے لیے اندر رکھا ہے کہ میں اپنے نبی کو پہچان لوں، آپ ذریعہ بنے مجھے میرے نبی تک پہنچانے کا۔ آج بھی میں یہ احساس کرتا ہوں ہم سب کی ڈور بندھی ہوئی ہے مدینے کے تاجدار سے، میں اسی ڈور کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ جو ہزاروں نوجوان مجھے سننا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں وہ اس لیے کہ ان کی نسیں مجھ سے نہیں جڑی ہیں، آمینہ کے لال سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ان کی رگ پھڑکنے لگتی ہے۔ سچ بتاؤ کہ ہماری گفتگو سنتے ہوئے، حضور کی محبت کی بات سنتے ہوئے دل ہچکولے نہیں کھاتا تمہارا؟ تمہاری نسیں نہیں پھڑکتی؟ وہ میری زبان کا کمال نہیں جو تمہارا تعلق مصطفیٰ کریم کی ذات سے ہے۔
جب کسی کے محبوب کو چھیڑا جائے تو پھر اس کا پورا جسم کا خون گرم ہونے لگتا ہے. یہی تم سب کی کیفیت ہے. جتنے لوگ مجھے سنتے ہیں میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں میرے نبی کی محبت ہے، اسی لیے جب یہ باتیں سنتے ہیں تو ان کا جسم گرم ہوتا ہے اور رگیں پھڑکنے لگتی ہیں. اور میں اسی کو واپس پھر لانا چاہتا ہوں. یہ اگر چنگاری شعلہ بن جائے جو تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے تو پھر کیا کمال کی بات ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دھر میں نام محمد سے اجالا کر دے. جس طرف تم گزرو گے خوشبوئیں تمہیں لوگوں کو یہ بتائیں گی کہ گزرنے والا مدینے کا غلام جا رہا ہے. آ جاؤ آج کی اس رات یہ طے کر کے اٹھو کہ جینا ہے تو میرے نبی کی مرضی کے مطابق جینا ہے انشاءاللہ. اور جتنی بے حیائیاں اور برائیاں ہم سے یا ہمارے دوستوں سے سرزد ہوئی ان کو دور کرائیں گے اور ماحول میں لے آئیں. جتنی زندگی بچی ہے جانا ہے نا حضور کو منہ دکھانے کے لیے. قبر میں حضور کا دیدار کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ ارے سج سور کر کے ہم بھی ایک دن جائیں گے. آج قبرستان والوں کو دیکھ کر کے آئے، زیارت کر کے آئے، وہ اپنی قبروں میں ہوں گے. ہو سکتا ہے کچھ گناہوں کی وجہ سے کچھ لوگ سزا پا رہے ہوں، لیکن آج ہم رحمت الہی سے امید یہ کرتے مولا ان سب کی قبروں پر آج رحم و کرم کی بارشیں فرمائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج رب تبارک و تعالی ان کی قبروں میں جلوہ رسول عطا فرمائے. اور ہماری بھی قبروں میں ہوگا انشاءاللہ، ہوگا انشاءاللہ. اسی لیے ہم کو ہمارے گھر والے سجا کر کے بھیجتے ہیں، اچھے کپڑے پہنا کر بھیجتے ہیں، صاف سفید لباس کفن کا، عطر بھی لگاتے ہیں، سرما بھی لگاتے ہیں، پھول بھی چڑھاتے ہیں، جیسے دولہے کو سجاتے ہیں. مردے کو کیوں سجا رہے ہیں؟ وہ قبر میں جا رہا ہے، مٹی میں جا رہا ہے، لیکن بزرگوں نے فرمایا اس لیے سجاتے ہیں کہ وہ اپنے نبی کو دیکھنے جا رہا ہے، حضور کی زیارت کرنے جا رہا ہے. جانا ہے حضور کو چہرہ دکھانا ہے تو وہ چہرہ بنا تو لو جلدی سے. اور جب جاؤ تو فرشتے جس وقت اٹھائیں گے تو ہم انتظار ہی کر رہے ہوں گے، ہم انتظار ہی کر رہے ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوں گے. اور بعض لوگوں کی قبروں کا حال تو یہ بتایا گیا، اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان قبروں میں بنائے کہ بزرگوں نے فرمایا بعض مومنین کی قبروں کا حال تو یہ ہے منکر نکیر بعد میں آئیں گے، پہلے رسول اللہ پہنچ چکے ہوں گے. اور پھر وہی مومن یہ کہہ سکتا ہے جب فرشتے اس کو پوچھ رہے ہوں بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، وہ تو پہلے سے آئے ہوئے ہیں. پھر فرشتے پوچھیں گے تو یہی تو کہے گا وہ مومن اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لبیک